میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ سب سے پہلے تو یہ پیچھے ریک بدلی ہو گیا، وہ جو پہلے لکڑی کا تو نہیں تھا، وہ کیا چپ بورڈ ٹائپ چیز ہوتی ہے، اس کا ریک تھا، اور وہ بنوایا بھی کوئی 10-12 سال پہلے ہی تھا، 10 سال پہلے، جب کتابیں زیادہ ہو گئیں، کیونکہ وہ شروع میں تو یہ جو ریک کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ریک تھا، اور اس وقت بھی یہ خالی تھا۔ تو دوست نے کہا کہ یار یہ چھوٹا نہیں پڑے گا ریک، تو میں نے کہا یار اب کس نے کتابیں خریدنی ہیں، اسی میں چند کتابیں ایسی ہیں جو نہیں پڑھی، وہ پڑھوں گا، زندگی گزر جائے گی۔ یہ 2001 کی بات ہے جب یہ گھر مکمل ہوا تھا، دسمبر بلکہ سپٹمبر 2000 میں، تو اس وقت یہ ریک بنا تھا، اس وقت جگہ تھی، پھر آہستہ آہستہ بھر گیا، پھر ایک ریک اور بنوایا، وہ بھی اسی قسم کا، اور اس کے نیچے پہیے بھی لگے ہوئے تھے، لیکن کوئی 3 مہینے پہلے ایک دن میں یہاں بیٹھا کام کر رہا تھا، وہ کھڑاک ہوئی اور وہ ایک سائیڈ کو لفٹ کیا، تو پھر یہ ریک بنوایا جو اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ پتہ چلا اس کو سیونک لگی ہوئی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کوئی چند ہی روز پہلے یہ جو پیچھے لکڑی کا ریک تھا، اسی چپ بورڈ ٹائپ کا، اس میں نیچے کچھ ڈھونڈنا تھا، تو پتہ چلا کہ اس میں نچلے خانے میں دیمک لگی ہوئی ہے۔ اور جو سب سے بڑی غمناک بات ہوئی نا، وہ یہ میرے بوہڑ تھے، پھپھا حیات خان بنگش، کوہاٹ کے، ہنگو کے، یہ ان کی کلیکشن سے میں لے کے آیا تھا ایک ڈکشنری اور المنیک، جو کہ 1846 کی تھی۔ یہاں اب مجھے اینک کے بغیر نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ دیکھیں اس کی کیا حالت سیونک نے کر دی، ضائع کر دی کتاب۔ اس کا مجھے سب سے بڑا غم ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے رومن نیومرلز میں، تو لیکن میرے سے پھینکنے کو دل نہیں کیا، باقی جن کو لگا وہ پھینک بھی دیں۔ ایک وہ میرے پاس جرمن شاعری کی کتاب تھی، روڈولف آٹو ویمر کی، وہ تو خیر عدنان معز نے وعدہ کیا کہ وہ مجھے وہاں سے بھیجے گا، اس کو بھی دیمک کھا گئی۔ تو عدنان جرمنی سے، برلن سے بھیج دے گا وہ کتاب، وہ آ جائے گی۔ تو یہ بدلی ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کتابیں ہیں تلپٹ، جو پہلے ایک شک سا ہوتا تھا کہ فلاں کتاب فلاں جگہ پڑھی ہے، وہ ہن شک بھی رہ گیا، ہن لبنی پینی ہے، جو بھی چاہیے ہوگی نا وہ مصیبت ہی ہوگی۔ اچھا، اصل کہانی جو ہے نا جی آج، وہ ہے میرے دوست ہیں عامر باجوہ، وکالت کرتے ہیں، ویسے اور بھی ان کے وہ ہیں زمیندار ہیں، اور ایک میرا بڑا پرانا دوست ہے، اس کا نام ہے ولیم فنچ۔ وہ بیچارہ 1612 میں بغداد میں بیمار ہو کے مر گیا تھا۔ تو میرا دوست اس طرح سے ہے کہ ایک کتاب ہے ارلی ٹریولز ان مغل انڈیا، اس کے اندر اس کا پورا جو ہے سورت میں لینڈ کرنے کا، 1608 میں اگست 28 تاریخ کو وہ پہنچا سورت ایک ولیم ہاکنز کے ساتھ، اور تجارت کرنے کے لیے آئے، اور خیال تھا کہ نیل کی تجارت کریں گے۔ تو وہ اپنے جو عامر ہیں ان کا اصل گھر تو چیچا وطنی میں ہے، زمین ان کی ادھر ہے۔ تو ایک بار مجھے کوئی 4 سال پہلے، 5 سال ہو گئے ہیں شاید اس بات کو، اب فون آیا کہ جی اے دسو اے نیلی بار دا نا نیلی بار کیوں، ایتھے نیل ہوندا سی؟ تو میں نے کہا کہ نیل کا تو مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو اب موجودہ پاکستان ہے اس میں ٹھٹھا مشہور تھا نیل کے لیے، اور شاید تھوڑا سا ادھر کہیں لوور پنجاب میں بھی، ساؤتھ پنجاب میں بھی اگا کرتا تھا، لیکن یہاں ساہیوال جہاں ہے یا چیچا وطنی جہاں ہے، بار کا جو علاقہ ہے، اس میں
مجھے نہیں پتا کہ نیل ہوتا تھا، البتہ آگرہ کے پاس یہ بیانہ اور یہ جو دوسرے علاقے ہیں وہاں کا نیل مشہور ہے۔ تو بعد میں پھر عامر نے خود ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ نیلی بار کو اس لیے نیلی بار کہتے تھے کہ نیل گائے بہت ہوتی تھی۔ پھر وہ ساڈا مسلمانوں کا تو کام ہے نا، جہی چیز ہل رہی ہے مار دیو، تو وہ مار مار کے نیل گائے کھا گئے، تو وہ اب نیلی بار نام رہ گیا۔ نیل گائے کوئی بھولی بسری وہاں سے آ جاتی ہے انڈیا سے، کبھی پتہ نہیں وہ جنگلے سے گزرتی کیسے ہیں۔ اب تو باڑ لگ گئی نا پورے جتنے لمبا بھی بارڈر ہے اس کے اوپر۔ تو بہرحال تو عامر نے کہا کہ میرے بھانجے ہیں 2 زریاب اور فراز، اور یہ ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں تو ملاقات ہونی چاہیے۔ تو پھر وہ میں ان کے گھر چلا گیا، جاتے رہے، کئی ملاقاتیں ہوئیں، اس کے بعد ہم نے خاندانوں نے ملنا شروع کر دیا۔ تو اب ہم ان کے، وہ ہمارے گھر کا حصہ ہیں، ہم ان کے گھر کا حصہ ہیں۔ تو کہنے لگے کل فون پہ کہ وہ ولیم فنچ دی کہانی سناؤ دے ہونا جن نے سانوں ملایا سی۔ تو میں ولیم فنچ کے پھر میں نے کہا کہ ہاں وہ بھی میرا دوست ہے تو وہ ہو جانی چاہیے۔ تو جیسا کہ بتایا کہ اگست کی 28 تاریخ کو 1608 کو وہ سورت میں پہنچا۔ ولیم ہاکنز ایک بڑا کپتان بھی تھا اور تاجر تھا اس کے ساتھ، اور آنا انہوں نے دلی یا آگرہ تھا، انہوں نے جہانگیر کے دربار میں پہنچنا تھا۔ خیر وہ ہاکنز علیحدہ چلا، اور پیچھے کیونکہ یہ بیمار ہو گیا آ کے یہاں پہ یہ اپنا فنچ، تو ہاکنز نے فنچ کو کہا کہ بھائی تو صحت یاب ہو جا، تو پھر یہ جو میں سامان تجارت کا تیرے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، مرچنڈائز کا لفظ استعمال کرتا ہے، اس کے ساتھ تو نے یہ کرنا ہے۔ وہ بتایا نہیں اس نے اپنے، نہ فنچ نے بتایا اور نہ ہی ہاکنز نے بتایا کہ میں نے اسے کیا کہا۔ ظاہر کہا ہوگا کہ بیچنا اور اتنے منافع پہ بیچنا وغیرہ۔ وہ چلا گیا۔ اس کے بعد فنچ جب صحت یاب ہوا تو یہ بھی اوپر کی طرف چلا، اور بڑا جناب ایگزیکٹ آدمی تھا کہ میں نے پہلے دن اتنا کوس کا سفر کیا اور پھر اتنے کوس کا سفر کیا، پھر میں یہاں پہنچا، جس میں مختلف جگہوں کے نام ہیں جو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اگر میں کبھی انڈیا جا سکتا تو میں سورت سے چلتا اور فنچ کے نقش قدم میں کرتے 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 آگرہ پہنچ جاتا، اور وہ نیل کے کھیت بھی دیکھ لیتا جہاں پہ نیل اگتا ہے۔ بہرحال وہ فنچ وہاں بتاتا ہے، فتح پور سکری کا ذکر کرتا ہے کہ جی کتنی عالی شان جگہ ہے، اور اکبر نے کیوں بنوایا، کیونکہ یہاں وہ پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، تو فتح پور سکری اس نے بنایا۔ نیل کیسے اگتا ہے اور اس کے پودا کس طرح کا ہے، اور پھر نیل کے پتوں سے پروسیس کیسے کیا جاتا ہے، وہ سارا بتاتا ہے۔ بڑا ایگزیکٹ آدمی تھا، یعنی کوس گن گن کے آپ کو بتا رہا ہے، اور ایک جگہ یہ بھی لکھ رہا ہے کہ اب یہاں آ کے کوس جو ہے وہ 2 انگلش مائلز کے برابر ہو جاتا ہے۔ کہیں فرق ہوتا ہے نا، پہاڑوں میں ذرا چھوٹا ہو جاتا ہے، اور کہیں اور بھی تھوڑا سا فرق تھا۔ تو میرا خیال ہے جب وہ یہاں اپنے راجستھان سے آگے گزرا تو اس نے لکھا کہ جی اب جو ہے نا کوس وہ 2 انگلش مائلز کے برابر ہے۔ تو یہاں پہنچا اور اسے ہاکنز نے کہا کہ لے بھائی یہ بہت سارا نیل ہے۔ اس نے جب دیکھ لیا پروسیس سارا، وہ میں آپ کو ہلکا سا بتا دوں کہ جناب وہ پانی میں دبا کے رکھتے ہیں پتوں کو، پھر اوپر سے صاف پانی نتھار لیتے ہیں، پھر دباتے ہیں، پھر اور صاف پانی نتھار لیتے ہیں، حتیٰ کہ سارا پانی نتھار لیا جاتا ہے اور نیچے ایک گدلی سی چیز رہ جاتی ہے، وہ نیل ہے۔ اس کے گولے بنا کے تو کہتا ہے اسے ریت کے اوپر رکھ کے خشک کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کسی اور بھی چیز پہ رکھیں گے تو رنگ خراب ہو جائے گا۔ یہ مجھے نہیں پتا، میں نے کبھی نہیں نیل کی پروسیسنگ دیکھی، بہرحال یہ وہ بتاتا ہے ہمیں۔ اور اب ٹھٹھا میں تو ہوتا بھی نہیں ہے کہ ٹھٹھا میں ہی ہم جا کے دیکھ لیتے کہ کیا ہے نیل کا کام۔ تو ہاکنز نے فنچ کو کہا کہ بھائی تو جو ہے نا یہ اپنا نیل لے اور اس کو لاہور میں جا کے تو نے بیچنا ہے۔ تو وہ وہاں سے چلا، اور وہ پھر پورا ذکر کرتا ہے کہ کیسے ہم کہاں سے چلے، بلکہ ہمارے جلندھر کے نکودر کا ذکر کرتا ہے جہاں میرے دادا سول سرجن تھے، یعنی ہسپتال کے انچارج تھے
1943 سے 1946 تک میرا خیال ہے. اور پھر وہ آگے ایک فتح باد کا ذکر کرتا ہے کہ یہاں جہانگیر کی بنائی ہوئی سرائے ہے. جب ہم اپنے گاؤں جاتے ہیں نا، جو کہ نکودر سے ویسٹ کی طرف ہے، اگی، تو ہمارے جو میزبان ہیں سردار سوداگر سنگھ اور ان کا بیٹا بخشیش سنگھ، بخشیش ایک دن ہمیں سیر کرانے لے گیا تو مجھے کہتا آج تانوں جہانگیر وکھا دینے ہیں. تو وہ ہمیں اس سرائے میں لے کے آیا. یہ جہانگیر کے دور کی سرائے ہے، اور یہ وہ کہتا ہے نا فتح باد کی سرائے، مجھے شک ہے کہ وہ یہی سرائے تھی. نئی بنی تھی اس وقت، مکمل نہیں تھی، بن رہی تھی جب فنچ یہاں پہ سفر کر رہا ہے. اور وہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 1608 میں وہ وہاں سورت پہنچا تھا. جنوری 1610 میں اس نے اوپر کا سفر کیا. تو یہ اب 1610 کا ذکر ہے. لاہور وہ پہنچا نا، تو اس نے کہا کہ یہ، اس کو کچھ شک ہوا کہ یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کام کر رہی ہے نا، یہ فیلئر ہے، کاروبار نہیں چلنا. انہوں نہیں پتا سی کنے کھڑپینچ بیٹھے ہوئے نے ہوتے. اس نے کہا کہ یہ کبھی بھی نہیں چلے گا، اور انہوں نے نہ کوئی اور بحری جہاز بھیجنے ہیں، اور یہ فیل ہے کام، کوئی پیسہ نہیں بنے گا، رل جائے گی خلقت برطانوی، اور بہتر ہے کہ میں ادھر سے حلب چلا جاؤں، سیریا میں الیپو چلا جاؤں، اور وہاں سے اوورلینڈ یورپ. یہ بھنک ولیم ہاکنز کو پہنچ گئی ادھر، وہ آگرے میں ہیں. اس نے کہا کہ ہیں یہ میرا سالہ وہ جو ہے نیل وہ لے کے بھاگ رہا ہے. اس نے ایک بندہ تھا نکلس افلیٹ، اس نے نکلس افلیٹ کو بھیجا کہ جلدی جا اسے پکڑ، اس سے وہ لے کے آ، وہ فرار ہو جائے گا ہماری نیل لے کے. تو افلیٹ آیا، اس نے آ کے اس کو کہا کہ بھائی تو نیل واپس کر. جس کے اوپر فنچ ناراض ہو گیا. اس نے کہا کہ تم لوگ مجھے چور سمجھتے ہو. اس نے کہا کہ تو پھر آگرہ چل واپس، تو وہاں پہ تیرا حساب کتاب ہوگا. اس نے کہا کہ میں، جیسے کہتے ہیں نا میری جتی جاندی آگرے، میں اس منوس دا بوتھا بھی نہیں دیکھنا چاہتا. بالکل یہی اس کا جو ری ایکشن ہے نا، وہ اسی طرح کا ہے کہ میں اس ہاکنز کا منہ بھی نہیں اب دیکھنا چاہتا. اور وہ یہاں سے 1611 میں کسی وقت جو ہے نا، وہ اپنا اس کو دے کے سارا جو نیل تھا وہ غریب چل پڑا حلب کی طرف. 4 لوگ تھے وہ. تو جب وہ پہنچے نا بغداد، تو ایک تو ان کے ساتھ زیادتی بڑی کی وہ جو پاشا تھا ادھر ترکی کا. لیکن وہ یہ ہوا کہ جو آب و ہوا تھی وہ سالے سکندر کو موافق نہ آئی، وہ بھی وہیں جا کے ملیریا سے مرا. تو یہ ان کو بھی موافق نہ آئی. یہ 4 بندے ہو گئے بیمار بڑے شدید. 3 وہیں مر گئے. ایک بندہ جو تھا وہ بڑی مشکل سے بچ کے وہ حلب پہنچا، اور پھر وہاں سے وہ اپنی جان بچا کے نکل گیا، اور پھر بعد میں ادھر سفر بھی کرتا رہا تجارت کے. اب یہ جو ولیم فنچ کا اکاؤنٹ ہے نا انڈیا کا، یہ یکلخت ختم ہو جاتا ہے. تو جو اس کے ایڈیٹرز ہیں، وہ پرچاس ایک تھا آدمی جس نے یہ سارے پرانے جو مسافر لوگ تھے اور جو لکھتے تھے، وہ ان کی وہ کام کو اکٹھا کیا ہوا ہے. تو جو ایڈیٹر ہے اس نے لکھا کہ جی یہ فنچ کا جو ریکارڈ ہے نا، اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک اس کے پاس نوٹ بک تھی. یہ ساری جو ڈیٹیل لکھتا تھا وہ اس نوٹ بک میں لکھتا تھا. اور پھر یہ تھا کہ وہ نوٹ بک ایک وقت آ کے ظاہر ہے بھر گئی. اتنے لمبے سفر پہ ہے، 1608 میں پہنچ رہا ہے اگست میں، تو 6-7 مہینے برطانیہ سے نکلنے کے بعد لگتے تھے. تو وہ سب کچھ اس نے لکھا، اور انڈیا کا اس نے پھر پورے اپنے ایک ایک کوس کا وہ آپ کو گن گن کے بتا رہا ہے، شہروں کا ذکر کر رہا ہے، گوالیار کے قلعے کا ذکر کر رہا ہے، اور راجہ مان سنگھ کے محل کی وہاں تعریف کر رہا ہے، اور وہ ہاتھی گیٹ جو ہے، ہاتھی دروازہ، اس کی تعریف کر رہا ہے. لاہور کی یہ جو تراشیدہ بالکنیز اور یہ جھروکے ہیں ان کا ذکر کر رہا ہے. تو ڈائری ختم ہونی ہی تھی نا. تو پھر وہ کیا کرتا تھا کہ وہ نا مارجنلز لکھتا تھا، کبھی مارجن میں کچھ لکھ دیا، کوئی اوپر تھوڑی سی جگہ ادھر لکھ دیا، پھر کوئی فالتو کاغذ لے کے بھی وہ لکھتا رہا.
تو ایڈیٹر کے مطابق یہ ہوا کہ جو اس کے جو فالتو کے ٹوٹے تھے نا کاغذ کے، وہ اس سے مس پلیس ہو گئے، یا اس کے مرنے کے بعد وہ مس پلیس ہو گئے، اور اس کی ڈائری ایبرپٹلی یکایک ایک جگہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. باقی کے کاغذ، وہ باقی اس کے مرنے کی جو خبر ہے وہ ہمیں دوسرے لوگوں سے ملتی ہے. یہ جو میرے پاس کتاب ہے ارلی ٹریولز ان مغل انڈیا، اس میں اس کا وہ پورا جرنل بھی پورا نہیں انہوں نے دیا، انہوں نے صرف انڈیا تک کا دیا ہوا ہے. اگر آپ پرچس کی جو بہت والیومز میں وہ کتابیں ہیں، پلگرمیجز شاید اس کا ٹائٹل ہے، میں نے ایک بار آج سے کوئی 35-36 سال پہلے برٹش لائبریری کے اندر وہ پورا سیٹ دیکھا تھا، اور منہ میں بڑا پانی آیا، دماغ میں بھی بڑا پانی آیا کہ یہ چوری کر کے لے جاؤں میں کسی طرح، کیونکہ وہ اب کہیں نہیں آپ کو ملتا. کوئی ایک پبلشر تھے، انہوں نے ایک زمانے میں پبلش کیا تھا، لیکن وہ کچھ 1000 پاؤنڈ کا تھا وہ سیٹ پورا، تو وہ آپ لائبریری میں ہی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. تو وہ اس میں اس کا اکاؤنٹ وہاں تک ہے جہاں تک اس کی ڈائری ختم نہیں ہوئی. پھر ڈائری ختم ہو گئی تو وہ جو باقی کے کاغذ تھے، کھلے جو کاغذ تھے، وہ اس کے مرنے کے اوپر ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے. اگر نہ مرتا تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتا، کیا کیا کچھ لکھتا، اور کس اور کا نیل لے کے بھاگنے کی کوشش کرتا. لیکن ایک بات ہے کہ اس نے مرنے کے بعد بھی عامر باجوہ کو اور مجھے ملا دیا.